پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 44 میں ارشاد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں۔ اب یہ ہمارے نبی سے کلام ہے، ہمارے نبی کو کہا یہ غیب کی خبریں ہیں۔ وہ مریم کے محراب میں پھل کا آنا غیب کی خبر ہے، حضرت زکریا نماز کی حالت میں تھے، فرشتوں نے خوشخبری دی، یہ غیب کی خبریں ہے، یہ سب غیب کی خبریں ہے۔ تو اللہ نے تو خود قرآن میں کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو غیب کی خبریں دی ہے، غیب کا علم دیا۔ نادان انسان کہتا ہے کہ حضور کو غیب کا علم نہیں، اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں غیب کی خبریں دی ہے۔ اور پھر آگے کہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے پاس موجود نہیں تھے جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، تم موجود نہیں تھے، لیکن ہم تمہیں غیب کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پر توجہ طلب جو بات ہے وہ یہ ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب وہ اپنی قلموں سے قرعہ ڈالتے تھے، قلموں سے قرعہ تو آپ سمجھ گئے نا کہ کچھ لوگوں کے نام لکھ کر ایک بال میں ڈال دیا جائے اور اس میں سے کوئی ایک چٹی نکالی جائے، وہ قرعہ ہے۔ لیکن قلموں سے قرعہ، یعنی قلم تو پین ہوتا ہے، اب اس سے قرآن اندازی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی لطیف بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب لوگوں نے، چونکہ سب عالم تھے وہاں مسجد اقصی میں حضرت زکریا کے زمانے میں، تو وہ سب چاہتے تھے کہ مریم کی کفالت ہم کو مل جائے، مریم کی پرورش ہم کرے۔ تو آخر کار فیصلہ یہ ہوا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، قلم کے ذریعے قرعہ ڈالتے ہیں۔ اب قلم کے ذریعے قرعہ تو ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے اپنے اپنے قلم ہم کو دریا میں ڈالنا ہے، دریا میں قلم ڈالنا ہے۔ تو جیتیں گا کون اور کیسے جیتیں گا؟ اس لیے کہ قلم کو اگر دریا پہ ڈالا جائے گا تو دریا کا پانی تو بہا کر لے جائے گا، تو جیتیں گا کون، ونر کون ہوگا؟ تو آپ دیکھیے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اپنے اپنے قلم کو دریا کے پانی میں ڈالیں گے، اور جس کا قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ جائے گا وہ ہار جائے گا، اور جس کا قلم پانی کے الٹی سمت چلے گا وہ جیت جائے گا۔ کتنی مشکل بات ہے، یعنی کہ پانی کا بہاؤ جدھر ہوگا وہ بہا کر لے جائے گا پانی اس چیز کو، لیکن کیا کہا جس کا قلم الٹی طرف جائے گا، مخالف سمت جائے گا، وہ جیت جائے گا۔ ظاہری طور پر تو یہ ممکن نہیں ہے نا، مطلب کہ آپ کوئی چیز ہوا سے نیچے کی طرف چھوڑیں گے تو گریوٹی کی وجہ سے وہ نیچے ہی آئے گی، اسی طرح پانی میں کوئی چیز ڈالو گے تو بہاؤ کی طرف وہ جائے گا۔ لیکن کیا ہوا، جب سب عالموں نے اپنے اپنے قلم پانی میں ڈالے، سب کے قلم بہہ گئے، حضرت زکریا کا قلم پانی کی الٹی سمت چلنے لگا، مخالف سمت، اور فیصلہ ہو گیا کہ حضرت زکریا ہی حضرت مریم کی کفالت کریں گے۔ تو یہ غیب کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑنے سے مراد آپس میں بحث کر رہے تھے کہ میں کفالت کروں گا، میں مریم کی پرورش کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ان واقعات کو